بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ روافض کی طرف سے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تبرہ بازی اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میرے پاس کاغذ قلم لاؤ کہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ تحریر لانے سے منع کیا تھا، اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کا کتاب کافی ہے۔ اور معاذ اللہ پھر روافض آگے اور بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے کہا کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت اب ایسی ہے ویسی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، گفتگو سے پہلے آپ حضرات یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، اور یہ واقعہ ہے خمیس کے دن کا، یعنی جمعرات کے دن کا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب شدت مرض نے زور پکڑا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ زیادہ شدید بیمار ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں فقالتونی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس تم کاغذ لے آؤ۔ اب یہ غور سے سننا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صیغہ جمع کا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عمر تم لے کر آؤ، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس کاغذ قلم لے کر آؤ۔ اب یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ ہے جمعرات کا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہوتا ہے پیر کے دن کو، یعنی کہ بیچ میں جمعہ، ہفتہ، اتوار، پھر پیر آتا ہے۔ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس وقت حضرت مولا علی بھی موجود تھے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اور بھی اہل بیت اور صحابی موجود تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی مریض سے پوچھنے آتا ہے، اس کی طبیعت پوچھنے آتا ہے، تو وہاں پہ مریض کے پاس اپنے بھی ہوتے ہیں اور وہ جو عیادت کرنے آئے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ مریض کوئی چیز مانگے تو وہ زیادہ دینے کا حق باہر سے آنے والے کا ہے یا وہاں جو موجود ہیں ان کا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب مرض بڑھا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب، بلکہ الارشاد جو شیخ مفید کی کتاب ہے اس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وصال تک، وفات تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے دور نہیں ہوئے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے قریب حضرت مولا علی کا گھر تھا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کاغذ اور قلم مانگا تو زیادہ حق دینے کا کس کا تھا؟ بھائی حضرت عمر کا گھر بھی دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کرنے آئے ہیں، جبکہ وہاں پہ اہل بیت موجود ہیں، تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کاغذ اور قلم دیتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ کاغذ لے کر آؤ، تو اب ذمہ داری اس کی بنتی ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کاتب ہے۔
اور یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب بھی حضرت مولا علی تھے، اور بھی صحابہ تھے، لیکن حضرت مولا علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت کیا کرتے تھے، تو تب بھی ذمہ داری حضرت علی پر عائد ہوتی ہے کہ حضرت علی جب حضور کے کاتب بھی تھے تو حضرت علی کیوں نہ لے کر آئے۔ اور یہ بھی بات قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے کر آؤ، اور یہ رافضی حضرات، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہ لے آؤ۔ اب علی نے کس کا کہا مانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حضرت علی بھی کاغذ اور قلم نہیں لے کر آئے، تو نبی نے کہا کہ لے آؤ اور عمر نے کہا کہ نہ لے آؤ، اور حضرت علی نے کہا حضرت عمر کا مانا، تو پہلے آپ حضرت علی کی پوزیشن واضح کریں کہ حضرت علی نے حضرت عمر کا کہا کیوں مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا کیوں نہیں مانا۔ یہ تو چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کی موجودگی میں، باقی اہل بیت کی موجودگی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ قلم لے کر آؤ کہ میں آپ کو کچھ باتیں تحریر کر دوں کہ میرے بعد تم جو ہے وہ گمراہی میں نہ پڑو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ وہاں پہ موجود جو صحابہ اور اہل بیت تھے ان میں سے دو دھڑے بن گئے۔ ایک نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کاغذ قلم دیا جائے، ایک نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت شدید بخار کا حملہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اس وقت شدید ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اللہ کے محبوب کو اس وقت تکلیف نہ دی جائے۔ تو یہ تو حضرت عمر ان میں تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب کو اس وقت تکلیف نہ دی جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تحریر اتنی اہم تھی، اتنی لازمی تھی کہ معاذ اللہ اگر یہ نہ لکھوائی گئی تو جرم ہوا، تو سب سے پہلے روافض پر پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر تو اس دن تھے جبکہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے، تو اتنے سارے دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی کسی بھی ٹائم آ سکتے تھے اور آ کے عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ اس وقت تو عمر نے لکھنے نہیں دیا، اب آپ مجھے لکھ دیں۔ تو اتنے دنوں میں حضرت علی نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کاغذ قلم لے کر نہیں آئے، تو ثابت ہوا کہ یہ تحریر اتنی کوئی لازمی اور ضروری نہیں تھی جتنی بڑا چڑھا کے پیش کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روافض کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے رہے تھے، حضرت عمر کی وجہ سے نہیں لکھ کے دی، اور روافض یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا حضور کو، تو معاذ اللہ پہلا تو اعتراض یہ آئے گا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے ڈر سے اللہ کا حکم چھپایا؟ اگر یہ بات ہے تو معاذ اللہ پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک آدمی کی وجہ سے اللہ کا حکم چھپایا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا کوئی حکم نہیں چھپایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل دین اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 دن حضرت عمر سے ڈر رہے تھے کہ 4-5 دن میں بھی نہیں لکھائی؟ اور اگر یہ اتنی تحریر اہم ہوتی جتنی کہ پیش کی جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ حضرت عمر سے ڈرتے، نہ معاذ اللہ کسی اور سے ڈرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً لکھوا لیتے۔ کون ہوتا ہے حضرت عمر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ حق بیان کرنے سے روکے؟ اور دوسری بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ روافض کہتے ہیں کہ اس تحریر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ سے جو ہے وہ دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ہی فرما دیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، مطلب میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب حضور اب لکھوانا چاہتے تھے تو من کنت مولاہ فہذا علی مولا میں خلافت مراد نہیں ہے۔ تو اگر واقعہ کرتاس پر آپ کو اعتراضات کرنے ہیں تو اس حدیث سے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی اور حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب